حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام سیف الرحمن ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن آپ کو جو آپ کے محبین ہیں، معتقدین ہیں، وہ مبارک صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا جو آپ کا علاقہ تھا اسی نسبت سے، چونکہ اس علاقے کا پورا نام ایک وقت میں خراسان تھا، لوگ آپ کے امام خراسانی پیر ارچی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک عظیم انسان تھے، اور آپ کی جو بچپن تھی، آپ کی پیدائش جو ہمارے اس وقت منقسم بارڈر ہے نا، اس وقت یہ ایک علاقہ تھا، محمد کے قبائل ہوتے تھے، اور آپ کی ولادت وہ تحصیل تھی جس کا نام کوٹ کے نام سے ہے، اور ڈسٹرکٹ جلال آباد، پروونس ننگرہار ہے، صوبہ ننگرہار ہے۔ وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، تقریباً 1930 کے بعد ہے جو آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد آپ مبارک نے اپنی والد گرامی سے پڑھائی کیا، قرآن پاک پڑھا اور بنیادی کتابیں پڑھی، پھر اپنے علاقے میں، اسی علاقے میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، جس میں بنیادی کتابیں شامل ہے۔ آپ کے استادوں میں اساتذہ مولانا محمد اسلم صاحب ہے، مولانا محمد اسلام صاحب ہے، مولانا محمد ولید صاحب ہے، ان سے آپ نے بنیادی کتابیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے ہماری چارسدہ کے علاقے میں، صوبہ خیبر پختونخوا کے، پشاور کے مختلف علاقوں میں، مردان میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ مبارک نے تقریباً یہ 1959 کے دہائی میں آپ کو بڑی طلب تھی، کسی اللہ کے نیک بندے کی تلاش تھی آپ کو کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، وصل ملے، اسی تڑپ میں تھے، اور آپ کو اللہ نے مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے ہستی تھے، طریقۂ نقشبندی کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی ملاقات آپ کو میسر ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ طریقۂ نقشبندی کے اندر نسبت حاصل کیا۔ یہ تقریباً 1960 کی دہائی کی بات ہے۔ تو کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوئی، تو پھر آپ نے جو باقی سلوک ہے، باطن کا علم ہے، آپ نے جناب تعلقانی کے خلیفہ، بڑے خلیفہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمہ اللہ، ان سے پھر آگے آپ نے اپنی باطنی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ ان کے ساتھ تقریباً 7 سے 8 سال رہے، مرشد کی خدمت کی، بڑی قربانیاں دی، بڑی تکالیف کاٹی، بہت مالی خدمت کیا، جانی خدمت کیا، ان کی دعائیں حاصل کی، اور انہیں خاص فیوزات سے نوازا۔ بڑے اللہ کے پہنچ ہوئے ولی اللہ تھے، ان کی دعائیں آپ کو لگی، اور ان کی حیات ہی میں انہوں نے آپ کو اپنا نائب مناب اور جانشین مقرر کر دیا، اور فرمایا جو کمال میرے پاس ہے یہ اخوندزادہ سیف الرحمن میں ردیف کمالات ہے، اللہ نے سارے کمالات ان کو عطا کر دی ہے۔ تو وہی ہوا، پھر اس کے بعد ان کا وصال مبارک ہوا، تقریباً 1968 کے بعد ہے۔ وہ خود ادھر تھے، علاج کے لیے پاکستان آئے تھے، آپ خود افغانستان میں تھے، جناب مبارک رحمہ اللہ افغانستان میں تھے۔ تو 1968 میں پھر یہ ہوا کہ مرشد کی وفات ہوئی، پھر آپ نے اس مشیخت کی ذمہ داری کو آگے بڑھائی، سلوک کی خدمت کو آگے بڑھائی۔ جب حالات بہت خراب ہوئے اس علاقے میں، تو پھر آپ اس وقت تشریف لائے، 1976 میں نوشہرہ تشریف لے آئے، ضلع نوشہرہ تشریف لے آئے، وہاں تحصیل رسال پور ہے، اور علاقے کا نام پیر سباق ہے، وہاں تشریف لے آئی، مرشد مبارک کی مزار کی تعمیر کرائی، وہاں خانقاہ کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مسجد ہے جامع مسجد دل آرام کے نام سے، دل آرام، وہاں پر آپ نے امامت و خطابت کے فرائض سنبھالے، 3 سال وہاں محفلی کی، اور بہت دنیا آپ کی طرف مائل ہو گئی، بہت دنیا مائل ہو گئی، دین کا خدمت کیا، اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، اور بہت شہرت آپ کو ملی، بہت دنیا آپ کے پاس آئی۔ تو بات یہ ہے کہ تمام سلاسل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جتنے بھی راستے ہیں اللہ کی سلوک کی، طریقت کی، یہ اللہ تک پہنچنے کی سلسلے اور وسیلے ہیں، لیکن جو مشہور سلسلے ہیں وہ 4 ہے، 4 سلسلے ہیں، جس میں طریقۂ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے۔ تو حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمہ اللہ، آپ کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے اس سلسلہ نقشبندیہ جو ہمارا مین سلسلہ ہے، جس میں ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، جس میں لطائف کی زندگی ہے، جس میں قلب، روح، سر و خفی اخفاء کی زندگی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو اللہ نے بہت مرید عطا کیے، بہت آپ کا شہرت ہوا،
تو آپ کے نام کی وجہ سے جو سیف الرحمن نام ہے اس کے پہلے پارٹ کی وجہ سے وہ سیفی کے نام سے سلسلہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا، ورنہ آپ کے جو مرشد کا دور تھا جس کا نام مولانا محمد ہاشم سمنگانی تھا، اس سلسلے کو ہاشمیہ کہا جاتا تھا، سلسلہ ہاشمیہ نقشبندیہ۔ لیکن جس طرح جناب امام ربانی صاحب مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں گزرے ہیں، وہ بھی طریقے نقشبندیہ میں کام کرتے تھے، اسی کے نام سے اس سلسلے کو مجددی نقشبندیہ کہا جانے لگا، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ۔ تو اب بھی وہی سلسلہ ہے، لیکن آپ کی شہرت کی وجہ سے، آپ کی خدمات کی وجہ سے ہمارے سلسلے کے سالکین کو جو کہ سنت سے آراستہ ہوتے ہیں، جس کے چہروں پر، جس کے لباس، جس کا رہن سہن، جس طرح حضرت نے ہمیں تعلیم دیا کہ بس تم نے ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنی ہے، باطن میں تو اللہ کے ذکر کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ تو ہمارا حرز جان ہے، جان کا مقصد ہے، لیکن آپ کو جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے اولاد کو، اپنے خلفاء کو، اپنے معتقدین سب کو سختی کے ساتھ شریعت کی پابندی کا درس دیا، اور ہمیں ڈرا دیا اور ڈراتے تھے، اکثر اشعار پڑھتے تھے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گا، وہاں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کام آئے گی۔ تو اسی کی نام کی مناسبت سے سلسلے کا نام سلسلہ سیفیہ نقشبندیہ مجددیہ پڑ گیا۔ اصل میں آپ مبارک کی جو بچپن ہے وہ تو نوجوانی کا دور اکثر پاکستان ہی میں گزرا، کیونکہ آپ نے پڑھائی، تعلیم، چونکہ آپ مبارک کا والد جب وفات ہوا تو آپ کی عمر 13 سال تھی، 13 سال کی عمر تھی، ان سے آپ نے بیسک کتابیں پڑھی تھی، قرآن پاک تجوید کے ساتھ کچھ پڑھا ہوا تھا، اور کے بعد آپ کو علم کا شوق رہا، بہت غلبہ رہا، جس طرح جناب سیدنا شاہ بغداد غوث اعظم رحمہ اللہ نے تکالیف کاٹی، علم کی خاطر بغداد کے جنگلات کا سیر کیا، تو آپ بھی چل پڑے بے سر و بے سامانی کی حالت میں۔ کم عمر تھا مبارک کا، 20 سال سے کم عمر تھی، 15-16 سال جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ چارسدہ، مردان، پشاور کے مختلف علاقے، کچھ قبائلی علاقہ جات تک سفر کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا، لیکن پھر چونکہ آپ کی سارے رشتہ دار فیملی وہاں پر تھی تو آپ کو اس سلسلے میں پھر ظاہر بات ہے وہاں پر جانا تھا۔ وہاں جب حالت بہت خراب ہوئی، یہ غالباً 1976 کی بات ہے، چونکہ وہاں پر شمسی حساب چلتا ہے، شمسی ہجری کا، لیکن ہمارے حساب سے 1976 کی بات بنتی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا نور محمد ترکی کے نام سے، روس نواز تھا، اس نے ظلم شروع کیا، بربریت شروع کیا، تو وہ صوفیہ کرام کو، علماء کو چن چن کر شہید کیا کرتے تھے۔ آپ نے بڑا فائٹ بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، چونکہ وہ دین کے دشمن تھے، عقیدے کے دشمن تھے، جان و مال کے دشمن تھے۔ بہرحال ہوا کیا کہ پھر آپ 1976 میں تشریف لے آئے، تو اس کے بعد آپ 4 سال نوشہرہ میں رہے، اور 1980 میں آپ خیبر ایجنسی، جو اس وقت ہم فاٹا کے نام سے کہتے ہیں نا اس کو، فاٹا پشاور سے کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ تشریف لے گئی، اور وہاں الحمدللہ آپ نے علمی حلقہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، جس میں صبح شام اللہ کی یاد اور درس حدیث اور درس قرآن اور فقہ کا درس، اور وہاں سے ایسی ہیرے تیار ہو گئی آپ کی ذاتی تربیت کے بنا پر، کیونکہ آپ کی تربیت کا جو منہج تھا وہ بڑا جامع طریقہ تھا۔ آپ رسمی تعلیم کے حق میں نہیں تھے، آپ عملی تربیت کے حق میں تھے۔ ادھر قول پڑھ لیا کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا، اس وقت عمل مطلوب ہوتا تھا، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ اسی طرح آپ نے بڑے قافلے کو تیار کیا، بڑے علماء کو تیار کیا، خلفاء کو تیار کیا، لیکن آپ نے خلیفہ کرنے کا جو معیار رکھا وہ یہ تھا کہ بندہ خود بھی شریعت پر پابندی کرے، اس کے لطائف اللہ کی یاد سے ذاکر ہو جائے، اور جو کچھ چیزیں ہمیں بولنے میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ اس سالک کی، اس طالب کی روح سے یہ معلوم ہو جائے، اندازے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے، اب یہ آگے بھی خدمت کر سکتا ہے، اس کو آپ مبارک خلافت دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ فرماتے تھے کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی کے ملامتی کرنے سے نہیں ڈرنا۔ آپ سند پہ باقاعدہ اس کو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کا تربیت کیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پشاور کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے مولانا حمداللہ جان ڈاگوی صاحب وہ تھے، ہمارے دارو جبہ کے سید نور علی شاہ پاچا سے بڑے بڑے گدو کے حضرات اپنے علاقے چھوڑ کر کہتے ہمارے